وہ ہم حتمی بات تو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے میں ایک ان کا انٹرویو ابھی بریک جب چل رہی تھی اسی میں سن رہا تھا جو انہوں نے امریکی میڈیا کو دیا، جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہرموز جو ہے اس کو کلیئر کریں گے. اگین یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا ہونا نہ ہونا جو ہے یہ وقت بتائے گا. اگین لیکن یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے اس چیز کے اندر. اگر آبویسلی ہرموز کے اوپر کسی قسم کے معاملات امریکہ خود کرتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سیز فائر وائلیشن ہوگی. لیکن اس کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میں نے صرف انٹرویو سن کے اور ان کا جو ٹروتھ سوشل پہ بیان ہے اس کی بیسس پہ یہ معاملات لگ رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے نہیں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے. سر دیکھیں، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ میری امید یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور سیز فائر برقرار رہے گا 14 دن تک جیسے کہ وعدہ ہوا تھا. اچھا خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی لیٹس جسٹ اسیوم دیٹ، تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ سچویشن پہلے سے ورس نہیں ہوگی، پہلے سے بہتر ہے. دیکھیں سیز فائر جس رات ہوا اس رات ٹرمپ صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ گولہ باری کریں گے ایران کے اندر، وہ ان کے پاور پلانٹس کو ڈسٹروائے کریں گے، وہ ان کے بریجز کو ڈسٹروائے کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرموز کا قبضہ لے لیں گے. اچھا دیکھیں، ہرموز کا اگر قبضہ وہ لے لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایران کیا کرے گا کہ ایران جو ہے وہ ریڈ سی میں اپنا انفلوئنس بڑھائے گا. اچھا یہ جو پوری ایک ایکسرسائز ہوگی اس کے نتیجے میں تیل جو ہے وہ 150 بیرل سے کراس کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے نشانے پہ پھر ہم بھی آئیں گے، انڈیا بھی آئے گا، سب آئیں گے، سب اس سے متاثر ہوں گے، فائنینشلی اکنامکلی سب اس کے متاثر ہوں گے، بڑی بری چیز ہوگی. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی ملک کے اندر اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے، لوگوں کو مارا جائے. سو اس بات کو تھوڑا سا ریڈ بٹوین دا لائنز. ٹرمپ صاحب نے ایک سٹیپ فارورڈ نہیں لیا، وہ ایک سٹیپ بیک آئے ہیں، جو کہ کامیابی ہے امن کی، جو کہ کامیابی ہے پاکستان کی. جی سر بالکل. اب دیکھیں اس کے اندر اگین یہ میں ایگزیکٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ میں صرف جا رہا ہوں آن جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود اپنے سوشل سے اور اب ان کا جو انٹرویو ٹی وی پہ گیا اس کی بیسس پہ یہ ساری باتیں ہیں. اور اس وقت یہ ایسی کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ کسی مطلب ان کے سیکرٹری آف وار ہو جائیں، کوئی اور شخص ہو جائے، جے ڈی وینس ایسے لوگ جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کرے ہوئے جو ان کا سٹائل ہے کرنے کا چیزیں کو، اور بہت ساری چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں کرتے نہیں، اور بہت سی چیزیں وہ کہتے نہیں ہیں اور کر دیتے ہوتے ہیں. سو ریگارڈلیس آف دیٹ اس ساری سر جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس کے اندر ایک اور اینگل جو ہے وہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے، جو کہ ایک میڈیا کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو کہ ایک ہماری جو فرٹرنٹی ہے اس کا پوائنٹ آف ویو تھا. کہ آپ دیکھیں 100 سے زیادہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک صحافی جو تھا اسلام آباد کے اندر موجود تھا. ان کو ایک فیسلٹی دی تھی، ان کو ایک باقاعدہ ایک جگہ دی تھی، جو کہ ہمیں انفارمیشن منسٹری کو اس کے ان کے کام کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس پہ اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور ان کا بڑا ویل لک آفٹر کیا. تو یہ بات بھی ہائی لائٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھا. ہاسپٹیلٹی کی حد تک کہہ لیں، ملاقاتوں کی حد تک کہہ لیں، امریکی وفد ہو جائے، وہ ہو جائے ایرانی وفد ہو جائے، ان دونوں کے ساتھ ہمارے جو سینئر لیڈرز کا بیہیویئر تھا اور سارا کچھ تھا وہ بالکل سیم رہا تھا. اس سے لیکن جو ایک بات بہت ہمیں واضح ہوئی کہ باقی سم کنٹریز اسپیشلی انڈیا جو تھی وہ اس چیز سے بہت ناخوش تھے. یہ ہم نے ان کی کنسسٹنٹ میڈیا کوریج کے اندر دیکھا ہے کہ ایک جو معاملات ہیں کہ جی کہ یہاں کیوں ہو رہا ہے، اچھا ہو بھی رہا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو صرف میسنجرز ہیں یہ اور وہ. میں ذرا اس لیے آج یہ بات کرنا چاہتا تھا، بڑی دیر سے میں بھرا بیٹھا ہوں اس کے اوپر، کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کب تک ہوں گے کہ آپ بیسکلی آؤٹ ورڈلی انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ فار پیس. بھئی اگر یہاں ہو رہے ہیں، آپ یقین کریں پاکستان میں اگر نہ ہو رہے ہوتے، یہ سعودی عرب میں ہو رہے تھے، ہندوستان میں ہو رہے ہوتے یہ معاملات، تو پاکستان جو ہے فار پیس ہوتا ہے اس کے اندر کہ چلیں اچھی بات ہے جی کہ معاملات رکیں گے. اس کی مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کوئی ان کی پولیٹیکل پارٹ بی جے پی کی طرف سے لائن آئی ہوئی ہے، یہ میڈیا ان کو خود لگا ہوا ہے. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے اس کے اندر، اس کو ڈسریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. جی سر، اس کو کہتے ہیں کہ بلا سے مر جاؤں تجھ کو بیوہ کر کے چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ سے جتنا متاثر ایل این جی کی وجہ سے انڈیا ہوا ہے اس کی مثال آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی. پاکستان بھی نہیں ہوا، پاکستان کے پھر بھی کارگوز آئے ہیں. اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو انڈین میڈیا ہی کوٹ کر رہا ہوں کہ 35% ریسٹورانٹس انڈیا میں بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایل این جی اویلیبل نہیں تھی.
سو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو پہنچے گا، لیکن انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے چاہے نقصان ہو جائے لیکن پاکستان کی وجہ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہونی چاہیے. سو یہ اگین اب یہ نفرت کے جب آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو تو اس پہ صرف ایک نقصان ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نفرت کرنے والا دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے. سو یہ بات وہاں کے عوام کو اگر سمجھ آ جائے اور وہ اپنے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو وہ تبدیل کر سکیں تو یہ وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہے. باقی ہمیں تو اگر آپ پوچھیں تو ہمیں تو مودی صاحب کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، ہمیں مودی صاحب کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ جو 6 مئی 2025 میں مودی صاحب نے پاکستان میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ دن اور آج کا دن پاکستان جو ہے وہ پرواز اس کی پکڑی نہیں جا رہی، اور انڈیا جو ہے وہ اپنے بیسٹسٹ آف فرینڈز کھوتا چلا جا رہا ہے. سو اگین ہم تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تو پورے خطے کی سلامتی، پورے خطے کی ترقی مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، جس میں انڈیا شامل ہے. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بے شک نقصان ہو جائے انڈیا کا فائدہ نہ ہو. سو یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کے ساتھ آپ چلیں گے تو پورا خطہ ترقی کرے گا، کیونکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خطے میں کوئی ایک ترقی یافتہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ زوال پذیر ہو. یہ ایسے چلتی نہیں ہے دنیا. یا تو جو آپس میں جو نیبرز ہوتے ہیں وہ مل کے ترقی کر رہے ہوتے ہیں یا مل کے زوال پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایک بنیادی چیز. دوسری چیز اگین یہ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اس سے کم بری ہیں جو کہ سیز فائر سے پہلے اناؤنس ہو چکی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف نہیں جا رہے. جی سر، اگین جو میڈیا کا معاملہ ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی جنگی معاملات کے اندر ہم نے ایک شفٹ ہے دنیا کے اندر کے جو بالکل وہ والی چیز ہے کہ جی آپ کو منٹ بائی منٹ ہر لمحے جو ہے ایک اپڈیٹ ملتی رہے، وہ چیز نہیں ہو سکتی. وہ نہ کل ہو رہی تھی نہ آج ہو رہی ہے. جو چیز حتمی طور پہ سامنے آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ پھر تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر حتمی چیز ہے اس کے اوپر تجزیہ کرنا بھی میرے خیال میں ناجائز ہے، جو کہ انڈین میڈیا کی ایک پرانی عادت ہے. لیکن رہی سر بات اب یہ سارے معاملات جو ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر، تو یقیناً یہ اگر چیز جو ہے آگے بڑھی اور امریکہ نے کچھ کیا اور اس کے اوپر ایران نے کچھ جواب دیا، اگر اسرائیل بھی اس کے اندر انوالو ہوا، سچویشن بیڈ ہوگی. بٹ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں اس ساری چیز کو اگر لے آؤٹ کر لیں تو یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ اتنے سال نہیں ہوئی کہ ایران اور امریکی وفد آمنے سامنے ہوا، وہ چیز اسلام آباد میں ہوئی. اسلام آباد کے اندر جو ہے آپ نے بہترین قسم کی ایک ٹاکس کروائی جس کا نتیجہ نہیں نکلا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے جو شروع میں بات کر رہا ہے، دس ڈز ناٹ مین کہ جی آپ جو ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے گئے ہیں آپ ٹو اسکوائر ون. دس ایکچولی مینس کہ اب آپ بلڈ کریں گے. اگر تو جے ڈی وینس سے لفظ استعمال کیا ریڈ لائنز کا، ایران جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ہے مسٹرسٹ کا. ان ریڈ لائنز اور یہ جو مسٹرسٹ ہے اس کے بیچ میں ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور اس سچویشن کے اندر کو مکمل جو ہے امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا وہ پورے خطے کے لیے ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں پاکستان کے لیے کتنے فائدے ہیں. ایک سٹیبل ایران اور ایک سینکشنز سے علیحدہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے. آپ اس کے بعد جو آپ کی پرانی کچھ باتیں چل رہی تھی ان کو پھر سے آپ اجاگر کر سکتے ہیں. آئل کی ایک بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹریڈ کی بات، گیس پائپ لائن کی بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اب دیکھیں یہ کہا تھا ہمارے جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی کہ دیکھیں ایران کے اندر اب نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی طرح کے انفراسٹرکچر لاس جو ہو اور گولہ باری ہو، اس کے ذریعے کوئی جانی نقصان ہو جائے، انفراسٹرکچر نقصان ہو جائے، غلط چیز ہے. لیکن چونکہ وہ چیز ہو گئی اب ایک ریالٹی ہے تو اس کی ری بلڈنگ جو ہے اس کے اندر بھی پاکستان مدد کر سکتا ہے، اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. سو اگین یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک سٹیج سیٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ یہ جو معاملات ہیں دنیا کے وہ اب چینج ہو رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.